بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ اس قصہ کو دو پارٹ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچتا رہے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ نہایت اہم اور سبق آموز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو قرآن مجید میں احسن القصص کہہ کر بیان فرمایا گیا ہے۔ اس قصہ میں صبر، ہمت اور دوسری برائیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس قصہ کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کانان میں رہتے تھے۔ ان کی بیوی راحیل نے بنیامین کے پیدا ہونے کے بعد وفات پائی۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 5 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کی وفات کے بعد ان کی خالہ نے ان دونوں بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ کانان سے فلسطین میں آ گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک بیٹے جو کہ اللہ کے نبی تھے حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہ صرف بے حد خوبصورت تھے بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے اتنی محبت تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سے ایک لمحہ بھی جدا کرنا پسند نہ کرتے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس سو رہے تھے کہ اچانک گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھبرائے ہوئے بیٹے سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں ایک خواب سناتے ہوئے کہا، میں اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ لکڑیاں لانے کے لیے جنگل میں گیا۔ وہاں ہم نے لکڑیاں کاٹ کر گٹھڑیاں باندھی اور سروں پر اٹھا کر گھروں کو واپس آئے۔ یہاں ہم نے اپنا اپنا گٹھڑ زمین پر رکھ دیا تو میرے گٹھڑ میں ہری بھری شاخیں اور پھول کھلنے لگے، جبکہ دوسرے گٹھڑ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور میں نے بھی اس کے سامنے سجدہ کیا۔ اس کے بعد میں جاگ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خواب سنا تو سمجھ گئے کہ یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور فضیلت کی نشانی ہے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں پیار کیا اور اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنے کی تلقین کی، لیکن چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کم سن تھے اس لیے انہوں نے وہ خواب جب اپنے بھائیوں کو سنایا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ 1 سال کے وقفہ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے دوسرا خواب دیکھا اور اس کا ذکر پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا اور بتایا کہ میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک عصا ہے، میں نے اس کو زمین میں گاڑ دیا ہے۔ جس جگہ میں نے اس عصا کو گاڑا وہاں خود بخود جڑیں پھیلنے لگی اور میرا عصا ایک درخت کی صورت اختیار کر گیا اور سرسبز ہو گیا۔ میرے بھائیوں نے بھی اپنا اپنا عصا زمین پر گاڑا، لیکن ان میں سے ہر ایک کا عصا ہوا کے جھونکے سے زمین پر گر پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سن کر آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو پیار کیا اور کہا، شکر کا مقام ہے، اے یوسف علیہ السلام، تیری نسل سے بڑے بڑے نبی پیدا ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ یہ خواب وہ اپنے بھائیوں کو نہ بتائے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے کم سنی کی وجہ سے یہ خواب بھی اپنے بھائی رحیل کو بتا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ بھائی بہت حسد کرنے والا اور فساد پھیلانے والا تھا، چنانچہ اس نے اس کا ذکر جب اپنے بھائیوں سے کیا تو وہ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے دشمن ہوئے۔ 10 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دفعہ پھر خواب دیکھا کہ میں ایک خوفناک جنگل میں ہوں اور اس جگہ انسان کا نشان تک نہیں ہے۔ میں اس جگہ تنہا ہوں اور میرے پاس 10 بھیڑیے ہیں اور وہ سب مجھے گھور رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بھیڑیے نے مجھ پر حملہ کر دیا اور منہ میں دبوچ کر اس جگہ سے دور پھینک دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ خواب سن کر گھبرا گئے اور انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے خطرہ پیدا ہو گیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مار ڈالیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کو مزید سخت کر دیا۔ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو محبت و پیار سے اپنے پاس بٹھا کر سمجھانا شروع کیا اور کہا کہ اے یوسف، یاد رکھو اپنے بھائیوں پر یہ خواب ہرگز ظاہر نہ کرنا، اگر ان کو اس بات کی خبر ہو گئی تو وہ تجھے قتل کر ڈالیں گے۔ قتل کا لفظ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام دہشت زدہ ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے؟ بیٹے کے یہ الفاظ سن کر
حضرت یعقوب علیہ السلام بولے، اے بیٹا، یہ دنیا والے حرص و حوث کے بندے ہیں، وہ بغض و حسد کے سبب وہ کام کر گزرتے ہیں جو ان کو کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے والد کی یہ باتیں سن کر حضرت یوسف علیہ السلام مزید پریشان ہو گئے۔ جب دونوں باپ بیٹا آپس میں باتیں کر رہے تھے تو شمعون، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی تھا، اس کی ماں نے ساری باتیں سن کر دوسرے بھائیوں کی بیویوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کر دی اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جھوٹی باتیں بنا بنا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا گرویدہ بنا رہا ہے۔ شمعون کی والدہ نے ان عورتوں کو اس طرح بھڑکایا کہ وہ تمام غصے میں آ گئیں اور انہوں نے ان باتوں کا ذکر اپنے اپنے شوہروں سے کیا۔ اپنی اپنی بیویوں کی باتیں سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں حسد اور رشک کی آگ بھڑک اٹھی اور وہ سب ایک روز جمع ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، اے یوسف علیہ السلام، جو خواب تم نے دیکھا ہے اس کے بارے میں ہمیں بھی بتاؤ۔ بھائیوں کی باتیں سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے اپنا خواب بیان کر دیا تو سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کر لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یا اس کو کسی دور دراز مقام پر ڈال دینا چاہیے تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے دور ہو کر ان کے والد ان پر مہربان ہو جائیں۔ چنانچہ منصوبے کے تحت سب اکٹھے ہو کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی۔ ان کی بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام بولے، اے میرے نونہالو، یوسف علیہ السلام ابھی کم سن ہے، اس لیے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ اٹھا لے جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ بات سن کر سب لڑکوں نے کہا، ہم یوسف علیہ السلام کی دل و جان سے حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی مرضی کے بارے میں پوچھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ جانے کی اجازت مانگی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ روانگی کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ دور تک تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ہمراہ گئے، اس کے بعد پریشانی کے عالم میں گھر واپس آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بہن جو کہ کانان میں ہی تھی، اسے معلوم نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ کہیں چلے گئے ہیں۔ اس نے سوتے میں ایک خوفناک خواب دیکھا تو وہ پریشانی کے عالم میں اٹھ بیٹھی، چنانچہ وہ فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچی اور اپنا سارا خواب حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ خواب سن کر بولے، میں نے اس کو اس کے بھائیوں کے سپرد کر دیا ہے۔ باپ کا جواب سن کر بہن فوراً اس سمت کو بھاگی جس طرف وہ گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ان کے پاس پہنچ گئی اور سب بھائیوں کو صحیح سلامت دیکھ کر خوش ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے خوشی کے ساتھ لپٹ گئی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بہت غصہ آیا کیونکہ اس کے آنے سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ چنانچہ اس صورتحال میں ایک بھائی نے آگے بڑھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو زبردستی بہن سے الگ کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر بھاگ گئے۔ بہن اس صورتحال میں بے حد پریشان ہو گئی اور روتے ہوئے واپس حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچی تو انہوں نے پوچھا، بیٹی کیوں روتی ہو؟ ابا جان، ابھی تو میں روتی ہوں، شاید کچھ عرصہ بعد یوسف علیہ السلام کے لیے میری طرح آپ کو بھی رونا پڑے گا اور اس کی جدائی میں اشکوں سے منہ دھونا پڑے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو لے کر اتنی دور چلے گئے جہاں انہیں یقین ہو گیا کہ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں آئیں گے، تو انہوں نے آپ کو کاندھے سے اتار کر زمین پر دے مارا اور انہیں مارنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے، چونکہ وہ سب بھائیوں سے کمزور اور کم سن تھے، اس لیے اپنی حفاظت اور بچاؤ نہیں کر سکتے تھے۔ خوب اچھی طرح مارنے کے بعد وہ آپ کو لے کر کوہ کانان پر پہنچ گئے اور وہاں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ ابھی وہ آپس میں مشورہ ہی کر رہے تھے کہ ایک آواز آئی کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے آواز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ارادہ کر لیا کہ خواہ کچھ بھی ہو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دونوں آنکھوں سے، جن کو حضرت یعقوب علیہ السلام چوما کرتے تھے، آنسو نکل آئے اور وہ رو رو کر اپنے بھائیوں سے کہنے لگے کہ مجھے اب گھر پر ہی پہنچا دے، میری خطا کیا ہے؟ یہ سن کر سب کہنے لگے کہ تو نے یہ بات جھوٹ بنا کر اپنے باپ سے کہی ہے کہ میں نے خواب
خواب میں دیکھا ہے کہ آفتاب اور مہتاب اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا ہے۔ شاید تیری یہی آرزو ہے کہ ہم سب تیرے زیر حکم رہیں، اور اب تو تیری موت آ چکی ہے اور اس جگہ پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ تیری پشت پناہی کر سکے اور تجھ کو ہم لوگوں سے چھڑا سکے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی باتیں سن کر اپنے بھائی یہودا کے پاس جا کر سارا ماجرا سنانے کا ارادہ کیا اور انہیں رو رو کر سارا واقعہ سنایا۔ تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا کا سخت دل آپ کی باتیں سن کر موم ہو گیا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اے بھائی، میرے پاس آ کر پناہ لے، میں تجھ کو موت کے چنگل سے بچا لوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس پہنچ گئے تو باقی بھائیوں نے بھی یہودا کی اس حرکت کو محسوس کیا اور سخت سست کہا۔ یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا، اے بھائیو، یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ تم کو ایسا کرنا چاہیے، بلکہ میں جو تدبیر بتاؤں گا اس پر عمل کرو اور فائدہ اٹھاؤ۔ یہودا کی بات سن کر سب نے یک زبان ہو کر کہا، اچھا تو بھائی وہ تدبیر ہی بتائیے۔ یہودا نے کہا کہ یوسف کو قتل کرنے سے کچھ فائدہ نہیں، غرض اور مقصد تو صرف اس کو جدا کرنا ہے، بجائے قتل کرنے کے اس کو اندھیرے کنویں میں ڈال دو، اس طرح یہ خود ہی مر جائے گا اور تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، مگر ایک بات کا مجھ سے عہد کرو کہ کنویں میں اس پر پتھر نہ مارو گے۔ سب بھائیوں نے یہودا کی اس تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے آپ کو کنویں پر لے گئے اور وہاں آپ علیہ السلام کا کرتا اتارا اور آپ کی گردن میں رسی ڈال کر کنویں تک کھینچ کر لے گئے۔ جب آپ نصف کنویں تک پہنچے تو رسی کاٹ دی، آپ پانی کی سطح پر گرنے لگے کہ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ کو فوراً اپنے ہاتھوں پر درمیان میں ہی روک لیا اور آپ کو ایک پتھر پر نہایت آرام سے بٹھا کر تسلی دی۔ اس کنویں کا پانی کھارا تھا، مگر آپ علیہ السلام کے گرنے سے وہ میٹھا ہو گیا اور اوپر کو چڑھ آیا۔ آپ علیہ السلام پانی میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر وہ سب وہاں سے واپس اپنے مویشیوں کے پاس آ گئے، جبکہ کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو غیبی آوازیں آنے لگیں کہ اے یوسف علیہ السلام، غم نہ کرو، ہم تجھے ایک بڑا ملک اور سلطنت عطا فرمائیں گے، یہی تیرے بھائی ایک دن تیرے پاس سوالی بن کر آئیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک بکرا ذبح کیا اور اس کے تازہ خون میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا تر کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا اور انہیں بتایا کہ اے باپ، تیرے یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا اور یہ کرتا اس کی نشانی ہے۔ اس منصوبے کے مطابق وہ روتے ہوئے گھر واپس آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام انتظار میں تھے۔ جب ان کے کانوں میں رونے کی آوازیں آنے لگی تو حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سب وہاں پہنچ گئے اور رو رو کر کہنے لگے، اے باپ، کچھ دور جانے کے بعد ہم سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ہم سب میں یہ بات طے ہوئی کہ ہم سب بھاگ کر دیکھیں کہ کون آگے نکلتا ہے۔ چونکہ بھائی یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، اس لیے ان کو اپنے ساتھ بھگانا مناسب نہ سمجھا اور یوسف علیہ السلام کو کپڑوں کے پاس بٹھا کر خود بھاگ پڑے۔ اے باپ، اس وقت ایک بھیڑیا آیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو پھاڑ ڈالا۔ اے باپ، اگر یہ بات سچی ہے، مگر کب آپ باور کریں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ذرا سا ہوش آیا تو بیٹوں نے باپ کو یوسف علیہ السلام کی خون میں ڈوبی ہوئی قمیض دکھائی اور بولے، بڑے تعجب کی بات ہے، یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا پھاڑ ڈالے اور اس کی قمیض سلامت رہے۔ بیٹوں نے کہا، آپ خام خواہ ہم پر قتل کا الزام لگا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خیال کر کے کہ بھیڑیا بے زبان جانور ہے، کیا بتا سکے گا۔ باپ سے کہا، اگر آپ ہم کو جھوٹا خیال کرتے ہیں تو ہم اس بھیڑیے کو پکڑ لاتے ہیں۔ چنانچہ وہ جنگل میں گئے اور جال بچھا کر ایک سرخ رنگ کے بھیڑیے کو گرفتار کر لیا اور اس کو باپ کی خدمت میں لے آئے۔ بھیڑیا شرم سے اپنا سر جھکائے کھڑا رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے بھیڑیے، تو نے میری ضعیفی کا بھی خیال نہ کیا۔ آخر میرے یوسف علیہ السلام نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تو نے اسے کھا لیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کو قسم دے کر کہا کہ تو صاف صاف بتا کہ میرے یوسف علیہ السلام پر کیا گزری، تو نے اس کو کیوں کھایا؟ بھیڑیے کی دونوں آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا، اے پیغمبر خدا، درندہ ہوں یا خاک یا آتش، سب پر نبی کا گوشت حرام ہے۔ مجھ پر تیری اولاد نے جھوٹا الزام لگایا ہے، میں بالکل پاک ہوں۔ اس کے علاوہ وہ بھیڑیا کہنے لگا، میرا ایک بھائی تھا، چند روز ہوئے مجھ سے جدا ہو کر کہیں نکل گیا ہے۔
میں اس کے واسطے نکلا ہوں اور میں نے 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا پیا، اور میں گزشتہ رات ہی اس صحرا میں پہنچا ہوں، اور آج صبح آپ علیہ السلام کے بیٹے میرے منہ پر بکری کا لہو لگا کر آپ علیہ السلام کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ بیٹوں نے بھیڑیے کی زبان سے یہ بات سنی تو وہ حیران رہ گئے اور ندامت سے اپنا سر جھکائے کھڑے رہے۔ بھیڑیا واپس جنگل کی طرف چل دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گرے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو تھام کر پتھر پر بٹھا دیا تو اللہ نے کنویں کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام نہ گھبرائیں۔ اس جگہ اتفاق سے ایک مصری قافلہ آ کر اترا۔ قافلے والے کھانے میں مصروف تھے۔ انہیں کھانے کے دوران پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو قافلے کے سردار نے اپنے ایک غلام کو پانی لینے کے لیے بھیجا۔ غلام نے جیسے ہی اپنا ڈول پانی کے لیے کنویں میں ڈالا، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ علیہ السلام سے کہا جلدی سے اس ڈول میں سوار ہو جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کہنا مانتے ہوئے فوراً ڈول میں بیٹھ گئے۔ غلام ڈول کھینچنے لگا تو اس کو ڈول بھاری محسوس ہوا۔ اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو اسے ڈول میں چمکدار چیز نظر آئی جس کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی ماند ہے۔ جب ڈول اوپر آ گیا تو غلام نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے آقا کو پکارا اور پھر اسے قافلے کے ساتھ لے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی قریب ہی ایک چراگاہ میں مویشی چرا رہے تھے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ دیکھا تو وہ قافلے والوں کے پاس پہنچ گئے اور انہیں یوسف علیہ السلام کو واپس دینے یا لوٹانے کے لیے کہا، لیکن قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو واپس دینے کی بجائے چند درہم دے کر خرید لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کئی بار خریدے اور بیچے گئے۔ راستے میں قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت سی کرامتیں دیکھی تو ان کے سردار نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی ہستی آدمیت سے بالاتر ہے۔ قافلے والوں کو حکم دیا گیا کہ ان کے آگے کوئی نہ چلے اور ان کے زنجیروں کو بھی کھول دیا گیا۔ چلتے چلتے یہ قافلہ مصر میں داخل ہوا تو مصر پر کالے بادل ہر طرف چھائے ہوئے تھے۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام قافلے والوں کے ہمراہ مصر میں داخل ہوئے، مصر میں ہر طرف روشنی اور نور ہی نور نظر آنے لگا۔ مصر کے لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ قافلے کے ساتھ ایک نہایت حسین اور جمیل اور خوبصورت غلام آیا ہے تو سب انہیں دیکھنے آئے۔ عزیز مصر بھی جب انہیں دیکھنے کے لیے آیا تو وہ وہیں کھڑا رہ گیا جہاں کھڑا تھا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد اس کے ہوش درست ہوئے تو اس نے قافلے کے سردار سے پوچھا کہ یہ کوئی فرشتہ ہے یا نبی؟ اس نے جواب دیا کہ یہ میرا زر خرید غلام ہے۔ اس نے تاجر اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لیا اور لے کر اپنے مکان میں آ گیا اور ان کی خدمت کے اپنے 30 غلام مقرر کر دیے۔ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اور خوبصورتی کی تعریف سن کر دور دور سے آ رہے تھے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے 2 دینار مقرر کر دیے، لیکن لوگوں کا اشتیاق اور ہجوم کم نہ ہوا۔ عرب کے ایک مشہور بادشاہ کے پاس ہزاروں کنیزیں اور لاکھوں غلام تھے۔ اس کی بیٹی کا نام زلیخا تھا جو اپنی خوبصورتی اور حسن و جمال میں لاسانی اور یکتا تھی۔ ایک رات خواب میں اسے حضرت یوسف علیہ السلام نظر آئے تو وہ ان پر فدا ہو گئے، اور جب وہ بیدار ہوئی تو اس نے محسوس کیا کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں دیکھا ہے۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے بے چین تھی اور ان کے غم میں کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ باپ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ وجہ پوچھی۔ پہلے تو زلیخا نے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی، مگر باپ کے اصرار پر سب کچھ بتا دیا۔ زلیخا کا خواب سن کر باپ نے اسے تسلی دی اور کہا میں بہت جلد لے آؤں گا۔ زلیخا نے 2-3 بار خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ دیوانی ہو گئی۔ زلیخا کا باپ چنانچہ بادشاہ تھا۔ ایک دن اس کے مشیروں نے اسے کہا کہ عالیجہ، زلیخا کے لیے دور دور سے شادی کے پیغام آتے ہیں اور ہر بادشاہ اس سے شادی کرنا باعث فخر خیال کرتا ہے۔ تو باپ فوراً زلیخا کے پاس پہنچا اور اس کی مرضی معلوم کی تو اس نے کہا کہ اس کی شادی مصر کے بادشاہ سے کر دینا۔ چنانچہ بادشاہ نے ہیرے جواہرات اور بے شمار دولت دے کر اپنی کنیزوں کو مصر کی جانب روانہ کر دیا۔ ان کے ساتھ زلیخا بھی تھی۔ وہ خوشی اور مسرت سے سرشار مصر کی سرزمین میں داخل ہوئی تو عزیز مصر کو دیکھ کر اس کے ہوش و حواس اڑ گئے اور وہ غش کھا کر گر پڑی۔ مگر ایک غیبی آواز آئی، گھبرا مت، تیرا محبوب ضرور آئے گا۔ یہ خوشخبری پا کر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اٹھ بیٹھی۔
ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کرنے کے لیے لایا گیا تو ہر کوئی ان کا خریدار تھا اور ہر شخص ان کو خریدنا چاہتا تھا۔ چنانچہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر دینار و درہم دے کر قافلے کے سردار سے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ عزیز مصر کے کوئی اولاد نہ تھی اور اس کی خواہش تھی کہ اس کی اولاد ہو۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کو خرید کر لائے تو انہوں نے زلیخا سے کہا، اے زلیخا، ہم ایک نایاب چیز خرید کر لائے ہیں، اس لیے تم کو چاہیے کہ تم یوسف کا بے حد خیال کرو اور اس کی ہر ضرورت پوری کرو۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ عزیز مصر سو رہا تھا کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی بشارت ہوئی کہ اے عزیز مصر، یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے ہرگز جدا نہ کرنا، ان دونوں کو ایک ساتھ ہی رہنے دینا۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی عزیز مصر نے زلیخا کو بلایا اور کہا، اے زلیخا، یوسف کو میں نے تیرے لیے خریدا ہے، لہٰذا تو ہی اس کو ہر وقت اپنے پاس رکھ اور جو کام یہ کہے اپنے ہاتھ سے کرنا، کسی دوسرے کو نہ کرنے دینا۔ زلیخا نے عزیز مصر کو یقین دلایا کہ وہ جو کچھ کہیں گے اس پر عمل کروں گی۔ چنانچہ ایک دن زلیخا نے عزیز مصر سے ایک خوبصورت محل بنانے کی خواہش ظاہر کی تو عزیز مصر نے خوشی سے اجازت دے دی اور کچھ عرصہ کے بعد خوبصورت محل تعمیر ہو گیا۔ چنانچہ محل تیار ہونے کے بعد زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر محل میں داخل ہو گئی اور محل کے ہر دروازے پر 30 غلاموں کو بٹھا دیا اور انہیں تاکید کی کہ کوئی شخص محل میں داخل نہ ہو۔ ان دونوں کے محل میں داخل ہوتے ہی دروازے بند ہو گئے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لیا اور انہیں تخت پر بٹھا کر ان کے سامنے بیٹھ کر بولی، اے یوسف، یہ محل میں نے تیرے لیے بنوایا ہے، جو بھی تو کہے گا میں کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے پاگل زلیخا کو سمجھاتے ہوئے کہا، اے ملکہ، میں خدا سے بہت ڈرتا ہوں، کیا مجال جو میں گناہ کا مرتکب ہو سکوں۔ مگر زلیخا نے کہا کہ اے یوسف علیہ السلام، تو اپنے دل سے کسی کا خوف نہ کر، میں تیری خاطر عزیز مصر کو زہر دے کر ہلاک کر سکتی ہوں اور اپنے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ دور کر سکتی ہوں۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نہ مانے اور کہا، نہ میں ایسا کر سکتا ہوں، ہم دونوں کو ایک روز ضرور خدا کے روبرو جانا ہے۔ اس موقع پر انسان کا پرانا دشمن شیطان حاضر ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا پر بھرپور اثر ڈال کر معصوم نبی کے دل میں زلیخا کی خواہش پیدا کر دی۔ مگر اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل میں پہنچے اور کہا، اے یوسف، یہ کرتا ہے، دیکھ میں کتنی دور سے تیری خاطر اس جگہ آیا ہوں۔ اے یوسف، جس کام کا تو ارادہ کر رہا ہے نبیوں کی شان کے خلاف ہے۔ اگر تو گناہ کی طرف متوجہ ہو گیا تو نبوت سے تیرا نام خارج ہو جائے گا۔ ان کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو حیا آئی اور وہ خوف خدا سے پسینہ پسینہ ہو گئے۔ ان کے قریب ہی ایک بت پر زلیخا نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا تو زلیخا بولی، اس سے مجھے شرم آتی ہے، اس لیے میں نے اس پر پردہ ڈال دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اس سے کہا، اے زلیخا، اگر تجھ کو اس پتھر کے بنے ہوئے بت سے اس قدر ڈر اور شرم سے ہے تو پھر میں اپنے خدا سے کیوں نہ ڈروں اور کیوں نہ شرم و حیا کروں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے شرم سے نگاہ نیچی کی تو زمین پر لکھا تھا، جو جیسا عمل کرے گا اس کو ویسا ہی پھل ملے گا۔ اتنا پڑھتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے پیچھا چھڑانے کا سوچا اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ زلیخا دیوانہ وار آپ علیہ السلام کے پیچھے بھاگی اور بھاگتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کا پچھلا حصہ زلیخا کے ہاتھ لگ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کا کچھ خیال نہ کیا اور محل سے باہر نکل آئے۔ زلیخا کو اپنی ناکامی پر بڑا دکھ ہوا اور وہ غصہ کی حالت میں عزیز مصر کے پاس پہنچی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر بہتان لگاتے ہوئے کہا کہ اس نے میری عزت لوٹنی چاہی تھی، اگر میں اس کے سامنے سے نہ بھاگتی تو شاید بےعزت کرتی جاتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو وہ غصہ میں آ گئے اور انہوں نے کہا، اے عزیز مصر، یہ جھوٹ بولتی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ خود نفس پرستی پر مائل ہو چکی ہے۔ عزیز مصر نے زلیخا سے پوچھا، اے زلیخا، تیرے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو زلیخا نے کہا، اے بادشاہ، میں اور یوسف اس جگہ بالکل تنہا تھے، پاس ہی ایک کنیز کی گود میں ایک شیرخوار بچہ صرف 40 دن کا تھا۔ اس کو خدا نے یوسف علیہ السلام کی صفائی کے لیے بولنے کی قوت عطا کی
تو اس بچہ نے فوراً کہا اے عزیز مصر، یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تو یوسف سچے اور بے قصور ہیں اور زلیخا جھوٹی اور قصوروار۔ عزیز مصر نے بچے کی گواہی پر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض دیکھی تو بات سچ ثابت ہو گئی اور عزیز مصر کو سب کچھ معلوم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عزیز مصر نے کہا کہ مرحبا مرحبا اے یوسف، تو نے بڑا کام کیا ہے، میں تجھ سے بہت خوش ہوں۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔